آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو انتہائی جذباتی ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت کڑوی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ کہانی والدین کی توقعات اور تعلیمی دباؤ کے اس تاریک پہلو کے بارے میں ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ میں ایک ایسی زندگی نہیں چاہتا جہاں توقعات کا بوجھ جینے سے زیادہ بھاری ہو۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک نوجوان لڑکی کی آخری آواز ہے، اس کے آخری خط کا ایک حصہ جس میں بے پناہ درد اور تھکاوٹ چھپی ہے۔ آخر بات اس خوفناک انجام تک پہنچی کیسے؟ آئیے کہانی کے شروع میں چلتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو لڑکے اور دو بالکل مختلف نتیجے، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں دو مختلف ذہنیات کا موازنہ بالکل واضح ہے۔ ایک طرف کہانی سنانے والے راوی کا بالکل سادہ سا گھر ہے، کوئی مہنگا فرنیچر نہیں، بس پلاسٹک کی کرسیاں ہیں اور لوہے کی الماری میں رکھی کتابیں ہی ان کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ دوسری طرف پڑوس میں رہنے والی شاہین کا امیرانہ بنگلہ ہے، جہاں دولت اور معاشرتی رتبے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شاہین کا بیٹا فرحان 10ویں جماعت میں 97% نمبر لاتا ہے، جبکہ راوی کا بیٹا 78% پر ہے۔ لیکن اصل فرق نمبروں میں نہیں بلکہ ان کے گھروں کے ماحول میں تھا۔ اب راوی کے بیٹے کا رویہ دیکھیے، وہ کھیل کود کے بعد پسینے میں شرابور آتا ہے اور زور سے ہنستے ہوئے کہتا ہے، میرے 78% آئے ہیں۔ وہ بالکل سچا اور خوش ہے، اس سے اپنے نمبروں پر فخر ہے اور والدین کو بھی اس کی اس کارکردگی پر فخر ہے۔ یہ ایک صحت مند اور متوازن ذہنیت ہے جہاں بچہ اپنی صلاحیتوں سے پوری طرح مطمئن ہے۔ اگلا حصہ، کوٹا کا پریشر کوکر اور توقعات کا بوجھ۔ 10ویں کے بعد فرحان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ اسے ملک کے مشہور کوچنگ ہب کوٹا بھیج دیا جاتا ہے۔ سوچئے، روزانہ 18 گھنٹے کی تھکا دینے والی پڑھائی، ہر آزمائشی ٹیسٹ میں بہترین نمبر لانے کے باوجود اسے کوئی سکون میسر نہیں تھا، کیونکہ ماں کی طرف سے ہمیشہ ایک ہی مطالبہ آتا، اور محنت کرو، ہم نے تم پر بہت خرچ کیا ہے۔ بچے کی پڑھائی پر ہونے والے خرچ کو بالکل ایک ادھار کی طرح پیش کیا گیا، جس نے اس کے ذہنی سکون کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ وہ واقعی ایک پریشر کوکر کے اندر تھا۔ دوسری طرف اگر ہم راوی کے بیٹے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ جلنا کے ایک عام پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے۔ وہ زندگی کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہے، کبھی سنجیدہ ہوتا ہے تو کبھی بے پرواہ۔ یہی تو زندگی کا وہ حسین وقت ہوتا ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور وہ واقعی ایک متوازن زندگی گزار رہا تھا۔ پھر آتا ہے ٹوٹنے کا مقام، 12ویں جماعت کے نتیجے کا دن، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 89%! ظاہر ہے کسی بھی عام اور مناسب پیمانے پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین، شاندار اور قابل فخر نتیجہ ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے دردناک حصہ یہی ہے کہ اس اعلیٰ کارکردگی کو فرحان کے گھر میں ایک شدید اور ناقابل معافی ناکامی سمجھا گیا۔ 2 سال تک خود کو روزانہ 18 گھنٹے جھونکنے کے بعد بھی یہ 89% نمبر ان توقعات کے سامنے بہت کم تھے جو اس پر لاد دی گئی تھیں۔ اور اس نتیجے پر گھر والوں کا رویہ کیا تھا؟ ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ان الفاظ کا کھوکھلا پن دیکھیے، بچہ اتنی محنت کر کے آیا ہے لیکن ساری توجہ صرف اس بات پر ہے کہ معاشرے اور رشتہ داروں کی نظروں میں ان کا رتبہ کم ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کی بیماری نے ایک جیتے جاگتے بچے کی ساری محنت کو یکسر مٹی میں ملا دیا۔ ایک دل دہلا دینے والا آخری خط۔ اس رات اعلیٰ نمبر آنے کے باوجود گھر میں چھانے والی خاموشی نے اگلی صبح ایک انتہائی دردناک حقیقت کا روپ لے لیا۔ اس کے خط کے الفاظ کچھ یوں تھے، پیاری امی، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ 2 سال میں بس چند دن ہی جیا، باقی صرف پڑھتا رہا۔ یہ الفاظ صرف مایوسی کے نہیں ہیں، یہ ایک ایسی صدیاں بیت جانے والی تھکاوٹ کا اظہار ہے جسے شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لڑکے نے اپنی اتنی بڑی کامیابی پر بھی معافی مانگی۔ اس کے 2 سال کی پوری وجودیت صرف اور صرف کتابوں اور امتحانوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کہانی آگے بڑھتا ہے اور درد مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ امی، آپ ناراض نہ ہوں، میں تھک گیا تھا، آپ نے جو میرے لیے کیا میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں خود کو کھو بیٹھا۔ یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ دباؤ کی اس پہاڑ نے بالآخر ایک انسان کو اندر سے ختم کر دیا۔ والدین کی وہ تمام مالی سہولیتیں اور قربانیاں اس پر ایک ایسا بوجھ بن چکی تھیں جس نے اس کی پہچان ہی مٹا کر رکھ دی۔ اور پھر یہ آخری جملہ جو کسی کی بھی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، اگر اللہ مجھے ایک اور موقع دیتا
تو میں ایسی زندگی نہ مانگتا جس میں جینے سے زیادہ توقعات کا بوجھ ہو۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا اور اس شدت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک نوجوان زندگی سے اس قدر ہار چکا تھا کہ اگر اسے نئی زندگی ملتی تو وہ صرف توقعات کے اس خوف سے واپس ہی نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ صرف ایک بچے کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہمارے اس پورے نظام کی ناکامی کا اعلان ہے۔ دی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، اس کہانی کی ایک نہایت تلخ حقیقت۔ یہاں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے لفظ کو ایک استعارے یعنی میٹافور کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ لفظ ان پولیس والوں کے لیے سوچتے ہیں جو قانون ہاتھ میں لے کر بغیر کسی انصاف کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اس تجزیے میں یہ لفظ ان والدین کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کی غیر حقیقی اور جان لیوا توقعات ان کے اپنے ہی بچوں کی خوشیوں، ان کے سکون اور بالآخر ان کی زندگیوں کا بے درد قتل کر دیتی ہیں۔ خط دینے کے بعد راوی نے فرحان کے والد سے بالکل سپاٹ انداز میں کہا تھا، تم ماں باپ نہیں ہو، تم تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہو جو اپنی ہی اولاد کو اپنی توقعات کے بوجھ تلے مار دیتے ہو۔ محبت اور بہتر مستقبل بنانے کے بحث میں اصل میں جو ذہنی اور نفسیاتی قتل ہو رہا تھا، راوی نے انہیں انہی الفاظ میں قید کر دیا۔ یہ جملہ تم انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہو ذہن میں بار بار گونجتا رہ جاتا ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا یہ بے تحاشا توقعات ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بنا رہی ہیں یا ان کے لیے سانس لینے سے بھی زیادہ بھاری اور جان لیوا بوجھ بن چکی ہیں؟ یاد رکھیے، کامیابی کو صرف نمبروں میں نہیں بلکہ ایک متوازن، خوشحال اور ذہنی طور پر صحت مند زندگی میں ناپنا چاہیے۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر واقعی ہم سب کو گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔